بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم زمانہ علیہ السلام سے روح کی پاکیزگی اور قلب کی طہارت مانگتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ مولا علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں اور آپ کا نام علی ہے۔ لقب آپ کے بہت زیادہ ہے جس میں اصغر، عبداللہ، رضی، غریب، مقتول، شہید، فیصل، مظلوم، صاحب المہد وغیرہ ہیں۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام ہیں اور والدہ جناب ام رباب ہیں۔ آپ کی بہن جناب سکینہ اور آپ کے دادا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دادی جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اگر نانا کو دیکھا جائے تو امراء القیس ہے۔ ولادت آپ کی رجب یا 10 رجب کو سن 60 ہجری میں ہوئی۔ جائے ولادت مدینہ منورہ ہے اور شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ اور جائے شہادت دیکھی جائے تو کربلا معلی میں شہادت حرملہ ابن کاہل نے گلے پر تیر مار کر شہید کیا۔ مدفن کربلا اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام کے پر اور بعض روایات کے مطابق سائر شہداء میں عمر فقط 6 ماہ۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے رجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ میں اس عالم کائنات کو نور تابناک سے منور فرمایا۔ آپ کا اسم مقدس علی اور لقب اصغر ہے۔ آپ کو باب الحوائج کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام رباب ہے۔ حضرت ام فروہ حضرت مادر قاسم حضرت ام رباب کی بڑی بہن تھی۔ حضرت رباب کا شجرہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ام رباب دختر امراء القیس بن ادے، جابر بن کعب بن علی بن ورقہ بن سالبک بن عمران بن الحارث بن قزاعہ۔ حضرت ام رباب کی 2 اولادیں تھیں، حضرت علی اصغر اور جناب سکینہ۔ حضرت ام رباب حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جن کی محبت میں امام علیہ السلام اشعار پڑھے تھے کہ جہاں پر سکینہ اور رباب نہ ہو وہاں پر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ حشام کلبی کہتے ہیں کہ ام رباب بہترین اور نفیس عورت تھیں۔ رباب کے والد اشراف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور امام سے خاص لگاؤ تھا۔ شہزادے کا نام علی رکھا گیا اور یہ نام اور لقب اصغر کے ساتھ ضم ہو کر مشہور ہو گیا۔ القابات کثرت کے ساتھ ہے: عبداللہ رضی صغیر، غریب، مقتول، شہید، فیصل، مظلوم، صاحب المہد وغیرہ۔ عرفاء نے 9 محرم کو امام مظلوم کی عمر ابن سعد سے 1 دن کی مہلت مانگنے کو ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ قربانی کے لیے شرط ہے کہ عمر 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ شہزادہ علی اصغر کی قربانی چونکہ سب سے اہم تھی اور ان کی عمر پوری ہونے میں 1 دن باقی تھا، اس لیے امام مظلوم علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگ کر اپنی عظیم ترین قربانی کی مقررہ عمر کو پورا فرما دیا تھا۔ اور زیارت کے بعض فقرات میں بھی شہزادے کی عمر 6 ماہ بیان ہوئی ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بوڑھے رکوع کرنے والے اور چیر خوار بچے اور چرنے والے چوپائے اور خشوع کرنے والے جوان نہ ہوتے تو میں تم کو آسمان کو لوہے کا اور زمین کو تانبے کا بنا کر اور مٹی کو چنگاریاں بنا دیتا، نہ تم تک 1 قطرہ پانی ڈالتا اور نہ تمہارے لیے زمین سے 1 دانہ اگاتا، بلکہ تم پر عذاب اڈیل دیتا جب تک علی اصغر زندہ رہے، دوسرے معصوموں کی طرح دفع عذاب کے اسباب میں سے ایک فرد بن کر شریک رہے۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام نے ان کا خون اپنی حکمت عملی سے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ پھر امام مظلوم نے ان کو دفن کر کے اہل زمین کو عذاب دردناک سے بچا لیا۔ سیرت نویسوں نے لکھا ہے کہ پاک گلوء علی اصغر رنگ اور خوشبو کے اعتبار سے روز قیامت مشک اور عطر سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال الاعمال میں زیارت کے نیچے امام حسین علیہ السلام کی یہ روایت
بیان کی ہے۔ تو درود خداوند عالم تمہارے اوپر، تمہارے اجداد پر صلوات کہ جس کی شہادت تمہارے لیے تحت سنگین اور دردناک ہے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ جب ان کو قبات میں لپیٹتی تھی تو کہتے تھے کہ میرے ہاتھ مت باندھیے، میں اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ علی اصغر نے قبات کو چاک کر ڈالا۔ قبات یعنی وہ کپڑا جس میں مائیں اپنے بچوں کو لپیٹا کرتی ہے۔ حضرت آدم ہمیشہ بہشت کے فراق میں روتے رہے، مدتوں اپنی پہلی جائے قیام کو یاد کر کے رویا کرتے، مگر علی اصغر ماں کی گود سے جو بچے کے لیے فردوس سے بھی کم نہیں ہوتی، جدا ہو کر نہیں روئے۔ حضرت نوح نے اپنے 950 سال کی تبلیغ میں صرف چند لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، لیکن شہزادہ علی اصغر نے چند منٹ کی خاموش تبلیغ سے یزید کے ٹڈی دل فوج میں تلاطم برپا کر دیا، اور ان کی بے زبانی نے مظلومیت کا اثر کائنات سے شام ابد تک رقم کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ علی اصغر گہوارے میں آواز استغاثہ سن کر اپنے قبات کو چاک کر ڈالا۔ ان کو آسمان پر معراج ہوئی، اور علی اصغر کی معراج باپ کے قدموں میں تھی جو بلندی مرتبے میں آسمان سے بھی بڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں آگ میں ڈالے گئے، امتحان کی منزل میں پہنچے۔ وہ لطف ملا فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی وہ عیش نصیب نہیں ہوا۔ علی اصغر کربلا کے تپتے ہوئے دشت میں اور دھوپ میں تیر کھا کر مسکرائے۔ اگر زبان ہوتی تو کہتے کہ جام شہادت میں شیر مادر سے زیادہ شیرینی ہے۔ وہ خلیل یہ ذبیح، وہ نبی یہ شہید، وہ مہاجر یہ غریب، وہ سقیم یہ قتیل، وہ سقیم یہ قتیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صغیر سنی میں پیاس سے امتحان ہوا، مگر تشنگی حد آب زمزم تک پہنچ کر ختم ہو گئی۔ علی اصغر کا امتحان ایسا سخت تھا کہ حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماحول میں کہیں کنواں نہیں تھا۔ قدرت نے زمین سے چشمہ پانی ظاہر کیا، یہاں دریائے فرات سامنے لہریں مار رہا تھا، مگر دشمنوں نے پہرے بٹھا دیے تھے۔ مادر اسماعیل علیہ السلام اور مادر حضرت علی اصغر میں یہ فرق تھا کہ ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا اور وہ بچے کو آنکھوں کے سامنے سیراب ہوتے دیکھ رہی تھی، اور حضرت رباب نے خون میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ مادر اسماعیل اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کا نشان دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ انتقال کر گئی، مگر مادر علی اصغر نے گویا بچے کو خون اگلتے دیکھا، مگر حرف شکایت زبان تک نہ لائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو مسخر کیا، وہ وقتی اقتدار تھا، اور علی اصغر کا ماتم دنیا میں آج بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت ایوب کے نیچے آب سرد اور خوشگوار چشمہ پیدا ہوا جو مریض نبی کے غسل کرنے سے قدرت نے ظاہر کیا تھا، مگر علی اصغر کے پینے کے لیے قحط آب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام عالم پیری میں گوشہ نشین، اور حضرت علی اصغر زمانہ طفلی میں میدان جنگ میں۔ حضرت خضر اور الیاس کو خدا نے خلعت حیات عطا کیا کہ وہ آج تک زندہ ہیں، تو شہزادہ علی اصغر بھی زندہ ہیں۔ خضر آب حیات کی بدولت زندہ ہوئے، یہ آب فرات سے محروم ہو کر زندہ و جاوید ہو گئے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے سر پر ایک بار دیگر دشمن کی 2 تلواریں پڑی، اور ہر بار خدا نے شہید ہونے کے بعد زندہ کیا، مگر علی اصغر کے نازک گلے پر بیک وقت 3 منہ کا تیر لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرے سے قتل کیے گئے۔ تیر سہ شبہ بھی آرے کی تصویر ہے کہ وہ زہر آلود نہ تھا، یہ زہر آلود تھا، زہر حلال میں بجھا ہوا تھا۔ حضرت دانیال کو دشمن کے خوف سے ماں نے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا تھا، درندوں نے ان کی تربیت کی، اور علی اصغر کو درندہ صفت انسانوں نے قتل کر دیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کر کے مختلف آلات سے قتل کیا گیا، مگر حضرت علی اصغر کا
جسد پیکر ایسا نازک کہ جس کو دشت ذرہ ذرہ اذیت پہنچا رہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تنہا رہ گئے، سب انصار و مددگار شہید ہو گئے، تو امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ امام حسین کی صدا استغاثہ نے عالم میں تہلکہ مچا دیا۔ آقائے دربندی مرحوم فرماتے ہیں، جیسے ہی علی اصغر نے امام حسین علیہ السلام کی استغاثہ کی صدا سنی تو ایک دم سے بے چین ہو گئے اور جھولے میں تڑپنے لگے، رونا شروع کر دیا، اپنا لباس ڈالا اور خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو میدان میں لائے اور اس دوران حرملہ بن کاہل کہ جس پر خدا کی ابد الآباد لعنت ہو، اس تیر پر تیر کماں میں جوڑ کر علی اصغر کی طرف پھینکا۔ تیر کھا کر علی اصغر مسکرائے۔ علی اصغر کی مسکراہٹ سے تمام زمانے والوں کے دلوں میں جگر خون ہو گیا۔ تمام انسان و حیوان، جنات و ہوش و طیور، زمین و جمادات، نباتات و پرندگان، سب کا جگر جل کے کباب ہو گیا۔ اور اللہ کی مرضی یہی تھی کہ جب معصوم اتنے مصائب جھیل رہا ہے، اسے باب الحوائج کا خطاب دیا جائے اور اس کے وسیلے سے دنیا والوں کی مرادیں پوری ہو۔ مورخین نے علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکنے کے بارے میں لکھا ہے، کسی وجہ سے خون اقدس زمین پر نہیں آیا۔ آسمان کی طرف پھینکنے کے بارے میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون جب آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ اور فرشتے خون کو اپنے ساتھ تحفے کے طور پہ لے گئے اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر یہ خون زمین پر بہہ جاتا تو عذاب خدا آ جاتا۔ اور مورخین نے بھی یہی لکھا ہے کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا۔ حبیب اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ امام حسین نے کچھ خون اپنے دامن میں بھی مل لیا اور نہ چاہا کہ خون علی اصغر زمین پر بہہ جائے، ورنہ اگر خون زمین پر گر جاتا تو قیامت تک زمین پر کوئی گھاس نہ اگتی۔ مرحوم صدر الدین قزوینی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے جسمانی لباس یعنی شلوکے میں خون ملا، اور اس کا راز یہ تھا کہ روز قیامت عرش ہلا کر فریاد کر سکیں اور دشمنوں سے بدلہ لے سکیں۔ حاج محمد شیخ خراسانی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے منہ پر علی اصغر کا خون اس لیے مل لیا کہ بروز قیامت امت کی بخشش کا سہارا بن جائے۔ دنیا جہان میں روز علی اصغر محرم کے پہلے جمعے کو منایا جاتا ہے۔ دنیا جہان میں آج علی اصغر برآمد ہوتا ہے اور یہ جلوس علی اصغر انسانوں میں شعور بیدار کرتا ہے، بچوں میں جذبہ قربانی پیدا کرتا ہے اور ماؤں میں رباب پیدا کرتا ہے۔ ہر ماں جمعے کو اپنے بچوں کو علی اصغر کی شبیہ بنا کر تیار اور آمادہ ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اگر دین پر آنچ آئے تو علی اصغر سے کم جذبہ نہ دکھانا، اگر دین پر آنچ آ جائے تو اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، دین کی خاطر سب کچھ قربان ہے، دین کی خاطر ماں اپنی اولاد قربان کر سکتی ہے، تو اے میرے بچوں تم بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا، تم علی اصغر پر اپنی جان قربان کر دینا، کیونکہ علی اصغر نے کم سنی میں اپنے آپ کو دین اسلام کی حقانیت سمجھ کر اس پر قربان کر دیا۔ تو میرے بچوں تم بھی اسی جذبے اور شعور کو اپنے اندر بیدار کر کے رکھنا اور کبھی اپنے عزیز کر کے اسلام کو قربان نہ کر دینا۔ ہاں ہم قربان ہو جائیں لیکن اسلام قربان نہ ہو، ہم مر جائیں لیکن اسلام زندہ رہے، ہم شہید ہو جائیں لیکن اسلام باقی رہے، اسے ہمیشہ تابناک رہنا چاہیے۔ آئیے علی اصغر کی ولادت کے موقع پر مولا علی اصغر سے وعدہ کریں کہ ہم اسلام پر اپنی جان نثار کر دیں گے اور اسلام پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں ہونے